اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما من سواتہما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك یا بنی آدم او آدم کی اولاد لا یفتننکم الشیطان فتنے میں نہ ڈال دے تم کو شیطان کما اخرج ابویکم جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو من الجنت جنت سے ینزعو اتروا دیے عنہما ان دونوں سے لباسہما ان دونوں کے لباس کو لیریہما انجام کار ان دونوں کا یہ کہ ظاہر کر دے انجام کار کہ وہ ظاہر کر دے سواتہما ان کے سطر کو انہو بے شک شان یہ ہے یراکم کہ وہ تم کو دیکھتا ہے وہ وقبیلہ اور اس کی جماعت من حیث جہاں سے لا ترونہم تم انہیں نہیں دیکھتے انا جعلنا بے شک ہم نے بنا رکھا ہے شیاطین کے لیے اولیاء دوستو للذین ان لوگوں کے لیے وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بے شک ہم نے شیاطین کے دوست بنا رکھے اور شیاطین کے دوست ہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعَلُوا اور جب وہ کرتے ہیں فاحشتاً کوئی برا کام کوئی بے حیائی قالوا تو وہ کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہا اس پر آباءنا اپنے آبا و اجداد کو واللہ اور اللہ تعالیٰ نے امرنا ہمیں حکم دیا ہے بہا اس کا قل کہہ دیجئے اے میرے نبی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یامرو حکم نہیں کرتا بالفحشاء بے حیائی کے کاموں کا اتقولون کیا تم کہتے ہو لگاتے ہو علی اللہ اللہ کے ذمے اللہ کی ذات پر ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ آج کے درس کی 2 آیاتیں ہیں۔ یا بنی آدم، کل کے درس میں بھی یا بنی آدم سے خطاب ہوا تھا پچھلی آیات میں، اور آج کے درس میں بھی یا بنی آدم سے ہے۔ یہاں سے اولاد آدم کو شیطان کے فریب سے خبردار کیا گیا ہے کہ یہ وہی تمہارا ازلی اور پرانا اور قدیمی دشمن ہے کہ جس نے تمہارے ماں باپ یعنی حضرت آدم اور جناب حوا کو
فریب اور دھوکے میں ڈال کے جنت سے نکالا اور ان کے لباس کو ان کے جسم سے اتارا۔ اب خطاب اولاد آدم کو یوں ہے کہ خیال کرنا، کہیں شیطان جس نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دیا، فریب میں ڈالا، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ لہٰذا تم شیطان کے مکر و فریب سے چوکنے رہنا اور خیال کرنا کہ کہیں تم اس کے مکر و فریب میں نہ آ جانا، جس طرح تمہارا باپ اور تمہاری ماں حضرت حوا اس کے فریب میں آ کے جس چیز سے اللہ نے ان کو روکا تھا اس کے قریب چلے گئے اور وہ سبب بنا پھر جنت سے نکلنے کا۔ علماء لکھتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تمام انسانوں کو خطاب ہے، وہ کافر ہے وہ مسلمان ہے، لا یفتننکم، فتنے میں نہ ڈال لے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علامہ جساس رحمہ اللہ نے یوں ترجمہ کیا ہے، انما معناہ التحذیر من فتنۃ الشیطان، کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں ڈرانا چاہتا ہے، خبردار کرنا چاہتا ہے، تنبیہ ہے شیطان کے فتنے سے کہ اس کے فتنے سے بچ کے رہنا۔ تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو اس نے نہیں چھوڑا، تم کو کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ اس کے مکر و فریب سے نہ بچ سکے، تمہارے لیے بھی بچنا آسان نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جب بچ ہی نہیں سکتے تو پھر خبردار کیوں کیا گیا ہے؟ جب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، صورت ہے، بچنے کی صورت ہے۔ جن لوگوں کا ایمان اللہ کی ذات پہ کامل ہے اور وہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہتے ہیں، شیطان کی تدبیریں ان کے سامنے نہیں چل سکتی۔ دوسری بات آگے آ رہا ہے، شیطان، جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ غیر مرئی چیز ہے، نظر نہ آنے والی، اور وہ دشمن جو نظر آتا ہے اس سے بچنا آسان ہے، وہ دشمن جو نظر نہیں آتا اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک باہر کا دشمن ہوتا ہے، ایک گھر کا دشمن ہوتا ہے۔ باہر کا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہے، گھر کا جاسوس بہت ہی خطرناک ہے۔ جو گھر کے اندر دشمن ہے نا، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان میری اور آپ کے رگوں کے اندر، جسم کے اندر، خون میں دوڑ رہا ہے۔ تو جب ہمیں نظر نہیں آتا اور وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اب کیسے بچیں گے؟ بڑی زبردست ایک صورت علماء نے لکھی ہے، فرماتے ہیں شیطان کو ہم نظر آتے، ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں ڈالو۔ کس میں ڈالو؟ پناہ۔ کس کے حوالے کرو اپنے آپ کو؟ اللہ کی پناہ کے حوالے کرو۔ اور وہ ذات جو شیطان کے تمام اقوال سے، افعال سے، ہر حرکت سے واقف ہے، وہ سب حرکتیں اس کی دیکھتا ہے، شیطان اس کی کوئی حرکت کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اس کے تمام افعال اور اقوال اور حرکات سے کیا ہے جی؟ واقف ہے، لیکن شیطان رب کے حرکات سے واقف نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ لہٰذا ایمان والا، تو اپنے آپ کو کس کے حوالے کر؟ اللہ کی پناہ میں دے دے، اللہ ہی تیری حفاظت کرے گا۔ یہ بچنے کی صورت ہے۔ اس کا داؤ، اس کا فریب، اس کا مکر اہل ایمان پہ نہیں چلے گا۔ آگے آیات کریمہ آ رہی ہے، یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان،
وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ شیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح کہ اس نے فتنے میں ڈال کے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ علامہ جساس رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے، ای اغواہما حتی فعلا مستحقا بہ الاخراج منہا، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور ان سے وہ کام کروایا جس سے رب نے روکا تھا۔ جب اس نے وہ کام کیا ان دونوں نے تو رب نے ان کو جنت سے بھی نکال دیا، وہ چیزیں سبب بن گئی جنت سے نکلنے کا۔ ینزع عنہما لباسہما، اتروا دیے اس نے ان دونوں سے لباسہما، ان کے لباس کو، لیریہما، یہ لام عاقبت کے لیے ہے، لیریہما انجام کار، تاکہ وہ ظاہر کر دے، سوآتہما، ان دونوں کے ستر کو۔ کیا بھی اس ظالم نے، کیا بھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں، ترمذی شریف میں موجود ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء واش روم میں داخل ہوتا ہے اس کی شرمگاہ اور شیطان کی آنکھوں کے درمیان میں پردہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ روایت میں آتا ہے شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ قضاء حاجت، جہاں انسان جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے، جس جگہ پہ انسان جاتا ہے اپنی قضاء حاجت کو پورا کرنے کے لیے، وہ واش روم ہے، وہ جنگل ہے، وہ جہاں بھی ہے، وہاں شیطان حاضر ہوتے رہتے ہیں، وہاں شیاطین موجود ہوتے رہتے ہیں، اور وہ شیاطین جب انسان اپنے سطر کو کھولتا ہے تو وہ دیکھ کے اس کے ساتھ ہنستے رہتے ہیں۔ اب اس پر اپنے آپ کو شیطان کی آنکھ سے بچانا کیا ہے؟ کس چیز کے ذریعے بچائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس کے ذریعے سے ہم بچیں گے کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے واش روم جائے، قضاء حاجت کے لیے جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شور اللہ کے نام سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیاطین مردوں سے اور شیاطین عورتوں سے۔ عورتیں بھی دیکھتی ہے، تماشا اڑاتی ہے، اور مرد بھی شیاطین کے دیکھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، جس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی دعا یاد نہیں ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ آ کے شکایت کرتے مولانا صاحب تعویذ دے دے، جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جنات وہاں ہے جہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہاں جانے سے پہلے میری بتائی ہوئی دعا پڑھ لیا کرو، کوئی جن من اثر نہیں کرے گا۔ اور جتنے روزمرہ کی دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے موقع محل والی، یہ تمام کی تمام دعائیں میرے اور آپ کے لیے ایک حصار، ایک چار دیواری کی حیثیت رکھ دی ہے۔ ہم پڑھیں گے ہم شیاطین سے، جنات سے امن میں رہیں گے، نہیں پڑھیں گے ان کا اثر ہو۔ اور جنات کس آدمی پہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جو بے نمازی ہوتا ہے، جو گندا رہتا ہے، جو جنابت کی حالت میں زیادہ رہتا ہے، جو اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتا، جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے۔ نمازی کے اوپر کبھی جنات کا اثر نہیں ہو سکتا۔
جو واش روم جاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ لیتا ہے، اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیتا ہے؟ اللہ کے۔ کیا خیال ہے آپ کا جو اپنے رب کے اپنے آپ کو حوالے کرے گا، کیا اللہ کی ذات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اپنے بندے کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا فرمایا کہ واش روم میں جانے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھ لے۔ کون سی دعا؟ کس کس کو یاد ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ، بہت بہتر جی۔ اب پڑھے گا کون؟ یہ ہاتھ کھڑا کرے، جو پڑھنے والے وہ ہاتھ کھڑے، ماشاءاللہ۔ ایک حدیث پہ عمل ہو گیا جی، اللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب یہ حدیث تو یاد ہوگی، اگر بغیر کسی دعا پڑھے واش روم میں جا کے بیٹھ گیا، شیطان یوں دیکھ کے، یہ تو تمہیں آتا ہے نا، یہ تو بہت کرتے رہتے ہو یہ طریقے، وہ یوں دیکھ کے ادھر پھر، ہاں آسان الفاظ میں سمجھو، فلم چل رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ضرور یاد کرے اور اس کو پڑھے، اپنے بچوں کو بھی سکھائے۔ یہ تعلیم ہے، یہ کیا ہے جی؟ تعلیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجب روایت مجھے یاد آ گئی شیطان کے متعلق، بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب آدمی سونے لگتا ہے، سونے، تو شیطان آتا ہے اور اس کی گدی کے اوپر 3 گرے لگاتا ہے، گانٹھ ادھر، اور ہر گرہ لگانے کے بعد اس کو لوری سناتا ہے، سو جا سو جا رات لمبی ہے۔ کیا لوری سناتا ہے؟ سو جا سو جا رات لمبی ہے۔ ہائے ہائے، ایک گرہ لگائی، پھر لوری سناتا ہے، سو جا سو جا رات لمبی ہے۔ دوسری گرہ لگاتا ہے، پھر کہتا ہے سو جا رات لمبی ہے۔ تیسری گرہ لگا، پھر کہتا ہے سو جا رات لمبی ہے۔ اب 3 گرہ لگا دی، اب کھولے گی کیسی؟ لگائی کس نے؟ شیطان نے، لوری بھی سنائی۔ ہاں، فرمایا حدیث میں آتا ہے جب آدمی بیدار ہوتا ہے اور یہ فوراً اللہ کا نام لے لیتا ہے، پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں، حدیث۔ اور جب یہ اٹھ کے صبح کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو، دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اور جب یہ آ کر آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ جب تیسری گرہ کھلی، اس کی طبیعت پاک ہو گئی، صاف ہو گئی، اس کی طبیعت خوش ہو گئی، یہ پورا کا پورا دن شاش بشاش رہے گا۔ اور اگر وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، اس سے صبح کی نماز رہ جاتی ہے، کوئی گرہ نہیں کھلی، وہ سارا کا سارا دن، سارا کا سارا پریشان حال، گندی طبیعت والا رہے گا، خوشی نہیں دیکھے گا دن کو، پریشان حال، سستی اس کے بدن پہ چھا چکی ہوگی، سستی، سست رہے گا سارا دن۔ نماز نہیں پڑھی، شیطان نے گرہ نہیں کھولی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آ کے اس نے تذکرہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی ساری رات سوتا رہا، صبح کی نماز کوئی نے پڑھی، صبح نہیں جاگا، صبح نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض علماء، اولیاء، بڑے بڑے بزرگوں نے اس پیشاب کو محسوس بھی کیا اور دیکھا بھی۔ یہ اللہ کسی کو دکھا دیتا ہے۔ جب نبی کہہ رہا ہے کہ پیشاب کر دیتا ہے، مجھے اور آپ کو شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ سارا دن آدمی پریشان رہتا ہے، وہ ہوتا کیا ہے کہ کانوں کے اندر شیطان نے پیشاب کیا ہے۔ پھر قرآن نہیں سنتا، پھر گانے سنتا ہے،
جو پیشاب کے ساتھ جو چیزیں لگے گی تو اسی کی طرف جائے گا نا، تو پھر سارا دن اسی طرح رہتا ہے۔ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، اس کو اپنے پاس لکھ کے لے لو، بلکہ دل کے اوپر لکھ لو۔ کس کے اوپر جی؟ دل کے اوپر لکھ، کاپیوں میں نہیں، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں جو آدمی سردیوں کی رات میں ساری رات سوتے سوتے صبح نماز کے لیے نہ جاگ سکے، اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ رب کے ساتھ معاملات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ رب کے ساتھ معاملات اس کے کیا ہو گئے جی؟ کشیدہ ہو چکے۔ رب کے ساتھ تعلقات اس کے ٹھیک نہیں رہے، سردیوں کی رات بھی وہ فجر کے لیے نہ جاگ سکا۔ اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ رب کے ساتھ میرا تعلق خراب ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، رب کے ساتھ تعلق خراب ہو گیا، پیچھے رہ گیا کیا؟ ہمارے پاس ہے کیا جو سردیوں کی رات بھی نہ جاگ سکے؟ کتنے نوجوان سوئے رہتے ہیں۔ فجر کی نماز، دو نمازوں کی ہم نے رب سے چھٹی کروا لی ہے، عشاء اور فجر، معاف ہے جی، کوئی نہیں، خاص کر معاف۔ فجر کی نماز جبریل امین رقع لا کے ہمیں دے دیا ہے بس۔ اور شہروں میں تو عجب بات ہو گئی، ایک جمعہ دوسرے جمعے نماز پڑھ لیتے، درمیان میں ساری نماز، ایک دن کی 5 نمازیں کدھر گئی؟ چند آیاتیں پہلے گزرا تھا کہ اللہ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم السلام ایک سجدے کا انکاری ہوا تھا نا، ایک سجدے کا، اور جس مسلمان نے دن کی 5 نمازیں نہیں پڑھی، کتنے سجدے جی؟ کوئی تقریباً سنت مؤکدہ اور فرائض کو دیکھا جائے کوئی 64 سجدے تقریباً بنتے ہیں، اتنے سجدے انہوں نے دن میں نہیں کیے، وہ رب کے سامنے کیسے جائے گا؟ اگر یہ شیطان کہہ دے میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، میری 80,000 برس کی عبادت یا 6 لاکھ برس کی عبادت کو دریا میں پھینکا، اس نے تو دن میں 64 سجدے نہیں کیے، یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ بھی سوچا ہے کبھی؟ بہر کیف شیطان انسان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی 2 روایتیں میں نے آپ کو سنائی۔ آج کے بعد جتنے آپ درس میں موجود ہیں، کسی کی فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اتنی حدیثیں آپ نے سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا، تو لہٰذا کسی کی نماز نہ رہ جائے۔ اور یہ تاکید آپ نے اپنے گھروں کے اندر بھی کرنی ہے کہ آپ کے گھر کی کسی خاتون، آپ کی 7 سالہ بیٹی جو ہے وہ نوافل کی پابند ہو، وہ اشراق کی پابند ہو، وہ تہجد کی پابند ہو، وہ اوابین کی پابند ہو۔ تو جو بچی 7 سال کی عمر میں نوافل کی عادی ہے، پابند ہے، 14 سال 15 سال 20 سال کے بعد جب اس کی شادی ہو کے دوسرے گھر میں چلے جائے، میرے بھائیوں آپ کا کیا خیال ہے وہاں جا کے وہ فرض نماز چھوڑے گی؟ کبھی نہیں۔ اور آج کل جو شادی ہوتی ہے ماشاءاللہ 5 دن تک، ہفتے تک تو عورت پانی کے قریب نہیں جاتی، میک اپ خراب ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ وہ اتنی نمازیں کدھر چلی گئی؟ ہاں، اللہ ہی امت کو سمجھائے۔ یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، فتنے میں نہ ڈال دے تم کو شیطان، کما خرج ابویکم، جیسا کہ اس نے فتنے میں ڈال کے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما من سوآتہما۔ یہاں علماء نے لکھا ہے، کل کے درس میں لباس کے اوپر بحث ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہے، تو شیطان انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری کو پکڑتا ہے، اور وہ کمزوری کیا ہے؟ بے حجابی کی ہے۔ پہلا حملہ شیطان کا اس پر ہوتا ہے، یہاں سے پکڑتا ہے کہ انسان کو بے حیا کر دے، بے حجاب کر دے، اس کے پردے کو اس سے اتار دیا جائے۔ آج کے معاشرے کو نہیں دیکھ رہے؟
عورت کے بغیر آج کے شیطان کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ عورت کو بازار چوک میں نہ لایا جائے تو ترقی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بس ہر چیز جو اس وقت اس کی مشہوری کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ اور ننگی کر کے اس بیچاری کو، آدم کی بیٹی کو، حوا کی بیٹی کو آج وہ ننگی ہو چکی ہے اور سر بازار سر چوک اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ اتنی بے قیمت تھی، لیکن یہ سمجھایا ہے آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ یہاں شیطان پہلا وار کرے گا کہ تمہیں بے حیا کرے گا، تمہارے ستر کو، لباس کو تم سے چھینے گا۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، یہاں قبیل سے مراد قبیلہ، ایک خاندان کے جتنے آدمی ہوتے ہیں اس کو قبیلہ کہا جاتا ہے، یہاں مراد جماعت ہے۔ یا مراد کیا ہے؟ جماعت ہے۔ تفسیری مدارک نے قبیل کا ترجمہ کیا ہے اَيْ ذُرِّيَّتَهُ وَجُنُودَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ، مدارک ترجمہ کرتے ہیں شیطان کی ذریت، اس کی اولاد، اس کا لو و لشکر مراد ہے۔ اس سے قبیل سے مراد کیا ہے؟ اس کا لو و لشکر۔ انہو یراکم، بے شک شان یہ ہے، یراکم کہ وہ تم کو دیکھتا ہے، اور اس کی وہ قبیل، وہ اور اس کی جماعت، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، جہاں سے تمہیں وہ نظر نہیں آتے وہ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی نے یہاں ایک جملہ نقل کیا ہے، فرماتے لِأَنَّ الْعَدُوَّ إِذَا أَتَى مِنْ حَيْثُ لَا يُرَى كَانَ أَشَدُّ وَأَخْوَفُ، وہ دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے اور بڑا خوف اور ڈراؤنا ہوتا ہے وہ دشمن جو نظر نہیں آتا۔ یہاں شیطان نظر نہیں آتا، اس سے بچنے کے اسباب بھی پکے ہونے چاہیے۔ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، جماعت مراد ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت مفسر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے بیان قرآن کے اندر، فرماتے ہیں کہ جنات کا دیکھنا عادت عامہ کے خلاف ہے۔ جنات کا دیکھنا عادت عامہ کے کیا ہے جی؟ خلاف ہے۔ جنات کو آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ عمومی بات ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ عموم، عام حالت میں یہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انبیاء ہو گئے وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، موجود ہے سورہ جن، آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ یا عام آدمی بھی کبھی اس کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عادتاً یہ ہے کہ جنات نظر نہیں آتے۔ کبھی شاذ و نادر ہو جائے تو وہ حکم میں داخل نہیں ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ آیات کریمہ اہل ایمان کے لیے بڑی تسلی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ تسلی ہے۔ پیچھے بہت ڈرایا گیا کہ شیطان سے بچنا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ یہ آیات کریمہ، یہ ٹکڑا آیات کا یہ کچھ ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ شیطان کا بس ان پہ چلتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ شیطان کے یار، شیطان کے دوست، شیطان کے لو و لشکر، شیطان کے مددگار، شیطان کے آوان کون ہے جی؟ جو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کو کامل بناتے ہیں، پھر شیطان سے ہوشیار رہتے، پھر اپنے آپ کو کس کے حوالے کرتے؟ اللہ کے۔ شیطان کا بس نہیں چلتا۔ اگر آپ ایک آیات کریمہ پارہ نمبر 14 کی نکال لے تو آپ کو اور زیادہ تسلی ہو جائے گی۔ پارہ نمبر 14، صفحہ نمبر 252، 252، سورہ نحل، سورت نمبر 16، نکال لیے جی۔ آیات کریمہ 100 یا آیات کریمہ 99 دیکھے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
انہو لیس لہو سلطان، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں زور چلتا شیطان کا، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لے آئے، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، شیطان کا بس ان پہ نہیں چلتا۔ انما سلطانہ، شیطان کا بس کس پہ چلتا ہے؟ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس کی دوستی میں آتے ہیں اور وہ کیا کرتے جی؟ شرک، مشرک ہے، جو مشرک ہے با شیطان کا بس ان پہ چلتا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ بچاتا رہتا ہے، شکر ہے، شکر، کوئی تسلی ہو گئی۔ اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَإِذَا نفی شرک فعلی اور زجر ہے، اور شکوہ ہے اور جواب شکوہ ہے، شکوہ ہے اور جواب شکوہ ہے۔ ذرا توجہ سے جی، 5-10 منٹ انشاءاللہ، 5 منٹ لگیں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، یہ پہلی دلیل ہے ان کی، جب غلط کام کرتے پہلی دلیل دیتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ دوسری دلیل دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کا۔ اس آیات کریمہ کا شان نزول اور اس میں جو فاحشہ سے عام تمام کے تمام جمہور مفسرین فرماتے کیا مراد ہے؟ اس سے بیت اللہ کا ننگی حالت میں طواف کرنا ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت عرب کے زمانے میں شیطان نے لوگوں میں جن شرمناک اور بیہودہ رسموں کو رواج دیا اور ان کو ہوا دی اور قائم جاری رکھے، ان میں سے ایک رواج اور رسم یہ بھی تھی کہ وہ مرد اور عورتیں بیت اللہ شریف کا طواف ننگی حالت میں کرتے تھے، ننگے ہو کے، اور سوائے قریشی عرب کے، قریش کے علاوہ قبیلہ قریش یہ بیت اللہ کے خدام ہوتے تھے، متولی ہوتے تھے، خدام حرم ہونے کی وجہ سے یہ اس قانون سے کیا تھے جی؟ مستثنا تھے۔ باقی باہر سے جو آنے والے وہ سب کے سب کس حالت میں طواف کرتے؟ مرد بھی اور عورتیں بھی۔ عموماً عورتیں رات کو ننگی ہو کر طواف کرتی اور کچھ اشعار بھی پڑھتی، اس کا ایک ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری شرمگاہ ہمارے لیے کھولنا حلال ہے، اور وہ ننگی ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتی تھی، اور اگر ان میں سے کوئی ننگا ہو کے طواف نہیں کرنا چاہتا تو وہ قریش میں سے کسی کا لباس عاریتاً لے کے پہن لیتا، تو پھر طواف کرنے کی اس کو اجازت ہوتی، وہ کر سکتا۔ اگر وگرنہ وہ ننگا ہو کے، تو جتنے باہر سے لوگ آتے طواف کرنے قریش کے علاوہ تو وہ لوگ تو بہت زیادہ تھے، تو کس کس سے آپ لباس لیتے؟ قریش والے تو اتنے نہیں تھے، لہٰذا وہ سب کے سب کیا کرتے جی؟ ننگا طواف کرتے بیت اللہ کا، اور اس فعل قبیح کو، فعل شنی کو، اس شیطانی حرکت کو وہ عبادت سمجھتے اور کہتے یہ عبادت ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرما کے اس وہ جو دستور اور وہ رسم جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات کریمہ کے ذریعے سے ختم فرمایا کہ آپ کا یہ جو رواج ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کام کرتے، اور اس کام کے اوپر وہ 2 دلیلیں دیتے۔ کتنی دلیلیں؟ 2، کہ ہم ننگی حالت میں طواف کیوں کرتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے تھے، ایک بات تو وہ یہ کہتے تھے، عام شیطانی دلیل یہ دیتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ہم ان کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، نہیں سمجھے؟ جن کپڑوں میں ہم نے نافرمانی کی ہے لہٰذا ان کپڑوں کے اندر طواف کرنا یہ طواف کے ادب کے خلاف ہے، یہ طواف کے ادب کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ حالانکہ احمق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ننگا ہو کے طواف کرنا یہ تو اس سے بھی زیادہ خلاف ادب ہے اور بلکہ خلاف انسانیت ہے۔ ننگا ہو کے بیت اللہ کا طواف کرنا
یہ تو اس سے بھی زیادہ بے ادبی ہے اور خلاف انسانیت ہے، لیکن اس کو وہ کیا سمجھتے تھے جی؟ عبادت سمجھتے تھے۔ دو دلیلیں دیتے تھے۔ پہلی دلیل یہ دیتے تھے ہم اس لیے یہ ننگا ہو کے طواف کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے۔ آبائی تقلید، کیا جی؟ آبائی تقلید۔ حالانکہ یہ آبائی تقلید کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر آبا و اجداد جاہل ہے، شریعت کے خلاف چل رہے، اللہ اور رسول کا صریح حکم توڑ رہے، ان کی کوئی اطاعت نہیں، چاہے میرا باپ کیوں نہیں ہے۔ آپ نے سورہ مائدہ میں نہیں پڑھا تھا وہ آیت ہے؟ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے اور وہ ہدایت پر بھی نہیں ہے تو لہٰذا وہ پھر بھی ان کے پیچھے جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ جب وہ ہدایت پر نہیں ہے تو ہمیں ان کے پیچھے جانا ہی نہیں چاہیے۔ پہلی دلیل انہوں نے دی کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت کمزور بات تھی، اس کی طرف اللہ نے توجہ، یہ بھی کوئی بات ہے اگر ماں باپ غلطی پر ہے تو لہٰذا اولاد ان کے پیچھے جائے گی؟ نہیں، اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل ہے، دیکھو اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ ہم ننگا ہو کے طواف اس لیے کرتے کہ اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے اپنے نبی کے زبان، اور وہ یہ دیا ہے، اچھا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کی ذات قدسی بہت بلند و بالا اور عرفہ ذات ہے، وہ ذات کبھی بے حیائی کا حکم، منکرات کا حکم نہیں دے سکتی۔ اور یہاں فاحشہ سے مراد برہنہ طواف کرنا اور یہ مشرکان دیگر ان کے مشرکانہ افعال مراد ہے اس سے۔ اور فاحشہ اس برائی کو کہا جاتا ہے جس کی برائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ فاحشہ کس برائی کو کہتے ہیں؟ اس برائی کو کہتے ہیں جس برائی کی انتہا، یعنی وہ برائی کس کو پہنچی ہو جی؟ انتہا کو پہنچی۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے کوئی بے حیائی کے کام، قالوا تو کہتے وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے پایا ہے اس کے اوپر اپنے آبا و اجداد کو۔ نمبر دو دوسری دلیل دیتے وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور یہ سری جھوٹ تھا۔ یہ کہتے اللہ کی ذات پہ بہتان سری، اللہ نے کب حکم دیا؟ اللہ نے جواب دیا، یہ جواب شکوہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ جواب شکوہ ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے نبی ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یامر، حکم نہیں کرتا، بالفحشاء، بے حیائی کا، برے باتوں کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اتقولون، کیا تم باندھتے ہو، تم لگاتے ہو، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے ذمہ، اللہ کی ذات پر، ما اسی باتیں، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ کی ذات پر کذباً تم جھوٹ بولتے ہو، وَافترا علیہ، اور اس کے اوپر افترا کرتے ہو۔ یہاں اتقولون، جس کے یقین کے لیے تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہے تو وہ بات کیوں کہتے ہو؟ جس کے یقین کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو لہٰذا وہ بات تم کیوں کہتے ہو؟ تو یہ اللہ کے ذات پہ صریح اور بہتان اور صراحتاً جھوٹ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کا حکم نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، 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 وآخر